عثمان بن مظعون بڑے ہی نیک انسان تھے. ایک دن اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ حضرت عائشہ کے گھر آئے. دروازہ کھٹکھڑایا. سیدہ عائشہ نے پوچھا کون ہے؟ عثمان بن مظعون کہنے لگے اماں جان ہم آپ کے پاس ایک بات پوچھنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں. انہوں نے کہا بیٹے کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ کہنے لگے ہم یہ پوچھنے آئے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دن کو اعمال جو ہوتے ہیں جو مسجد میں آ کے آپ کرتے ہیں ہم وہ دیکھ لیتے ہیں. آپ کے رات کے اعمال کیا ہیں؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بتایا کہ آپ رات کو تہجد پڑھتے ہیں, کبھی روزہ رکھتے ہیں, کبھی افطار, یہ ساری باتیں بتائی. رات کو سوتے بھی ہیں جاگتے بھی ہیں. اب وہ تینوں آپس میں بات کرنے لگے. حضرت عثمان بن مظعون کہنے لگے دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ شخصیت ہیں جن کے متعلق کوئی گناہ والی بات نہیں ہے. اللہ نے اگلے پچھلے سارے ان کے تقصیریں معاف کر دی ہیں. ان کے لیے جنت واجب ہے, جہنم ان پہ حرام ہے. ہم اس سے بڑھ کے کریں گے تو تب اچھے ہوں گے. ایک کہنے لگے میں ہمیشہ روزہ, آج کے بعد کبھی روزہ نہیں چھوڑوں گا, ہمیشہ روزہ رکھوں گا. اب یہ غلط بات تو نہیں تھی. دوسرا کہنے لگا میں پوری رات جاگا کروں گا. تیسرا کہنے لگا میں نکاح نہیں کروں گا, تارک الدنیا ہو کے جنگلوں میں چلا جاؤں گا. یہ کہہ کے تینوں چلے گئے. اب ذرا تصور فرمائے ان میں سے کسی کا ارادہ اللہ یا اس کے رسول کی نافرمانی کا نہیں تھا, عبادت میں بڑھ کے عبادت کرنے کا تھا. تھوڑی دیر بعد نبی کریم گھر میں تشریف لاتے. سیدہ عائشہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 لوگ فلاں فلاں آئے تھے, انہوں نے مجھے آپ کی عبادات کے متعلق پوچھا, میں نے بتایا, انہوں نے اسے کم تصور کیا. ایک کہنے لگا میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا, دوسرا کہنے لگا میں ہمیشہ ساری رات عبادت کیا کروں گا, تیسرا کہنے لگا میں دنیا چھوڑ کے باہر جنگلوں میں چلا جاؤں گا. نبی کریم فوراً باہر نکلے, ایک شخص کو دیکھا, اسے بلا کے کہنے لگے فلاں فلاں بندے کو ڈھونڈ کے لاؤ. تینوں کو ڈھونڈ کے لایا گیا. نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہوئے. آپ نے ان سے پوچھا کہ عثمان آپ نے یہ باتیں کہی ہیں؟ انہوں نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ ہم نے کہی ہیں. آپ نے فرمایا یاد رکھو تم میں سے کوئی بھی شخص مجھ سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنے والا نہیں ہو سکتا. تم میں سے کوئی بھی شخص مجھ سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا نہیں ہو سکتا. تم میں سے کوئی بھی شخص اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچنے والا نہیں ہو سکتا. میں روزہ بھی رکھتا ہوں, افطار بھی کرتا ہوں, یعنی کبھی روزہ رکھ لیا کبھی نہیں رکھا. میں رات کو سوتا بھی ہوں جاگتا بھی ہوں. میں دنیا کو ترک نہیں کیا, میری ازواج بھی ہے اور میں الگ بھی ہو کے اعتکاف بھی کرتا ہوں. یاد رکھو من رغب عن سنتی فلیس منی, جس نے میرے طریقے سے اعراض کیا وہ میرا امتی نہیں ہو سکتا.